السلام علیکم دوستو، آج کچھ تفصیل سے ذکر ہو جائے پاکستان اور افغانستان کے کشیدہ تعلقات کا۔ دونوں ملکوں کے درمیان اب عملاً ایک ڈرون جنگ شروع ہو چکی ہے۔ نے جمعے کے روز یعنی 13 مارچ کو کوہاٹ، اسلام آباد، راولپنڈی اور کوئٹہ میں مختلف مقامات پہ ڈرونز انٹرسیپٹ کیے گئے۔ اب ظاہر ہے یہ ایسے ڈرون تھے جو کہ ہم فرضیہ کر رہے ہیں کہ دشمن کی طرف سے، دشمن یا تو ٹی ٹی پی ہے یا پھر افغان حکومت ہے، لیکن افغان وزارت دفاع نے ان کی ذمہ داری بھی قبول کی اور کہا کہ ہم نے پاکستان کی افواج کے ٹھکانوں کو پہ حملہ کیا، ڈرون بھیجے اور اس سے خاصا نقصان ہوا۔ اب یہ وہ دن تھا یعنی 13 مارچ، جب کہ کرک میں ایک بڑے خوفناک حملے میں 7 FCC کے اہلکار شہید بھی ہوئے، اور اس کے ساتھ ایک دو اور حملے بھی تھے۔ کوہاٹ میں بھی ایک ڈرون حملہ ہوا جو کہ بظاہر اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا، اور یہی پاکستان کی افواج کے ترجمان کی طرف سے بیان میں بھی کہا گیا تھا۔ دونوں ملک اس وقت ایک حالت جنگ میں ہیں، ایک ایسی جنگ جس کے لیے بنیادی طور پہ پاکستان نے جیٹ طیاروں اور میزائلوں کا سہارا لیا ہے، جبکہ اب افغانستان کی طرف سے چونکہ وزارت دفاع نے باقاعدہ اس کا اعتراف کر لیا ہے، ایک ڈرون جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اب اس سے پہلے چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ساتھ گفتگو میں کہا، ٹیلی فون گفتگو میں، کہ مسائل کا حل صرف مذاکرات اور مشاورت سے ممکن ہے، اور یہ کہ طاقت کا استعمال صورتحال کو مزید پیچیدہ بنائے گا، علاقائی امن و استحکام کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ ایسی ہی بات کی کہ کشیدگی میں کمی کرنے کے لیے دونوں کو بات چیت کرنی چاہیے۔ اب افغان وزیر خارجہ نے بظاہر یقین دہانی کروائی کہ افغانستان کی سرزمین کسی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی، اور افغانستان خطے میں امن کا ذریعہ بننا چاہتا ہے، اور نہ ہی افغانستان کسی مسلح فوجی تصادم کا حامی ہے۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ETIM گروپ، جس کے بارے میں چین کو خاصی تشویش ہے، اور چین کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک دہشت گرد گروہ ہے، اس کو افغان حکام نے دہشت گرد گروہ قرار نہیں دیا، جس طرح پاکستان کی حکومت نے TTP کو دہشت گرد قرار دے کر اسے کالعدم کر رکھا ہے۔ اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ چین کا یہی مطالبہ ہے افغان حکومت سے کہ ETIM اور اس جیسے جو گروہ ہیں، جو بنیادی طور پہ پراکسی دہشت گرد گروہ ہیں، انہیں دہشت گرد قرار دے کے ان کے خلاف واقعی کارروائی کی جائے، تاکہ یہ پاکستان، چین اور دوسرے جو وسطی ایشیائی ممالک ہیں، خاص طور پہ ازبکستان، ان کے لیے خطرہ نہ بنے۔ اب جو I-8 کے قریب ایک راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پہ ایک ڈرون گرا جمعے کے روز یعنی 13 مارچ کو، تو وہ صحیح سلامت لینڈ کر گیا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں موٹر سائیکل کا انجن لگا ہوا تھا، اور اس کا وہ صحیح سلامت اپنے اسلحہ، اس کے پتہ نامعلوم کون سے راکٹ اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے، وہ بھی نہیں پھٹے، اور وہ آسانی سے صحیح سلامت لینڈ کر گیا۔ اور ابھی اس کا مطالعہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کہاں سے اڑا، کیا پاکستان کے اندر ہی سے کسی مقام سے، یا پھر کسی دوسرے شہر سے اس کو داغا گیا تھا۔ اب لکی مروت میں جو میں نے آپ سے کہا کہ پولیس کی گاڑی پر حملہ ہوا، اس میں 7 پولیس اہلکار شہید ہوئے، اور یہ ایک رات پہلے کابل، پکتیکا اور افغانستان کے کچھ دیگر علاقوں میں لوگر، ننگرہار میں بھی TTP کے ٹھکانوں پہ پاکستان نے حملے کیے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو ڈرون بھیجے گئے افغانستان کی طرف سے، یعنی اب یہ لڑائی کھل کے آ گئی کہ پاکستان تو TTP کے ٹھکانوں پہ حملہ کر رہا ہے، جبکہ افغانستان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے ڈرون بھیجے، پاکستان کی مسلح افواج کے
جو اہداف تھے ان کو نشانہ بنانے کے لیے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ بڑی دلچسپ ایک صورتحال ابھر رہی ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان پہ اس وقت بہت دباؤ ہے، چین کا اور اقوام متحدہ کا، ترکیے کا، اور کچھ اور دوست ممالک کے، اس میں برطانوی حکومت بھی شامل ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ موجودہ جو جنگ کی صورتحال ہے اس کو روکیں اور بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے افغانستان کے ساتھ تنازعات حل کرنے کی کوشش کریں۔ چین کی یہ تجویز ہے کہ جو 11 اکتوبر سے بند سرحدیں ہیں ان کو کھول دیا جائے تاکہ ٹرانزٹ اور باہمی جو تجارت ہے اس کا راستہ ہموار ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر TTP کے ساتھ نمٹنے کی جو حکمت عملی ہے وہ افغان حکام کے ساتھ مل کر بنائی جائے۔ لیکن پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم گزشتہ 2 سالوں کے دوران 3 مرتبہ بند بارڈر کو کھول کر اور باقاعدہ معاہدوں کے تحت تحریری جو یقین دہانیاں لے کر افغان طالبان سے ہم نے بارڈر کھولا 3 مرتبہ، اور وہ بھی اس شرط پہ کہ TTP کے خلاف، جس کے ہاتھوں پاکستان کے کوئی تقریباً 4000 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ ہر بات چیت کا اور ہر مرتبہ بارڈر کھلنے سے پہلے جو معاہدہ ہوا اس کی ایک شرط ہوتی تھی۔ کوئی 22 شرائط ہیں افغانستان کی طرف سے، اور پاکستانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہم تمام شرائط ماننے کو تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ جتنے بھی دہشت گرد گروہ ہیں افغانستان میں بشمول TTP کے، ان کے خلاف باقاعدہ ایسی کارروائی کی جائے جس کی تصدیق بھی ہو سکے اور جس سے ظاہر ہو کہ افغانستان دہشت گردی کے خلاف اپنی کمٹمنٹ پوری کر رہا ہے۔ اب چونکہ اس حوالے سے افغانستان میں پیش رفت ہوتی نظر نہیں آئی، لہٰذا ایک تو یہ ہوا کہ 10 مارچ کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے افغانستان کو ریاسی سرپرستی میں غیر قانونی حراست کا حامی ملک قرار دیا، یعنی ڈیزگنیشن کی کہ اللیگل ڈیٹینشن، اور روبیو کا کہنا تھا کہ طالبان مراعات حاصل کرنے کے لیے دہشت گردانہ حکمت عملی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ان کا باقاعدہ انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ موجودہ انتظامیہ اس قسم کے کسی بھی کام کی ہاسٹیج ڈپلومیسی کی حمایت نہیں کرے گی، اور یہ کہا کہ 3 امریکی باشندے ہیں جو کہ ابھی تک طالبان کے پاس ہیں، ان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اسپیشل انوائے فار ہاسٹیج رسپانس، یعنی یرغمالیوں کے معاملات سے نمٹنے کے لیے جو ان کے خصوصی نمائندے ہیں ایڈم بیولر، اس نے بھی اس موقع پہ سخت انتباہ جاری کیا، کہا کہ افغانستان میں 3 معصوم امریکی قید ہیں، انہیں رہا کیا جائے ورنہ وینزویلا اور ایران جیسا انجام بھگتنا پڑ سکتا ہے افغانستان کو۔ اور یہ اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ واشنگٹن کا صبر اب ختم ہو گیا ہے۔ بیولر نے کہا کہ کوئی بھی ملک امریکی شہریوں کو قید نہیں رکھ سکتا، جنہوں نے بیولر گزشتہ سال ستمبر میں آئے بھی تھے، ان کی وجہ سے ایک امریکی شہری کو رہا کر کے وہ لے بھی گئے تھے، تاہم انہوں نے یہ کہا کہ آپ اگر کوئی مزید یہ کام کرے گا تو پھر انہیں ایران اور وینزویلا کا جیسے سلوک ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے 2 امریکی شہریوں کی حراست کی تصدیق کی ہے، جن کی شناخت ڈینس والٹر کوئل اور پولینیشیا جیکسن کے نام سے ہوئی ہے، تاہم انہوں نے افغان نژاد امریکی محمود شاہ حبیبی کی حراست سے انکار کیا ہے، جو کہ ایمن الظواہری کی ہلاکت کے بعد حراست میں لیے گئے تھے۔ واشنگٹن کا اصرار ہے کہ حبیبی طالبان کی تحویل میں ہے اور ان کی رہائی کا مطالبہ کرتا رہا ہے، لیکن ان کے حوالے سے کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہ کیا واقعی وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ اب ایڈم بیولر اور مارکو روبیو کے اس قسم کے سخت بیانات سے ایک دن پہلے ہی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں افغانستان کے حوالے سے ایک خصوصی اجلاس ہوا۔ اس میں چینی مندوب فو کانگ نے طالبان کی خواتین پر پابندیوں اور افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی پر تنقید کی، اور کہا کہ خواتین کے بنیادی حقوق پر پابندیاں نہ صرف افغان خواتین کی صحت کو نقصان پہنچا رہی ہیں بلکہ سماجی استحکام اور معاشی ترقی میں بھی رکاوٹ ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے افغانستان سے تمام دہشت گرد
گروہوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ سلامتی کونسل کا یہ اجلاس در حقیقت طالبان پر ایک یونانیمس جو فورم کی حیثیت اختیار کر گیا کہ ان سے یہ متفقہ طور پہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ خواتین کے حقوق، انسانی حقوق اور دہشت گرد گروہوں کے حوالے سے اقدامات کرے۔ اب چینی مندوب فوکانگ نے کہا کہ بنیادی طور پہ یہ دہشت گرد گروہوں کی افغانستان میں موجودگی علاقائی ممالک کے لیے تشویش کا باعث ہے، اور یہی بات، اور بڑی پہلی مرتبہ چینی مندوب نے اتنے واضح دو ٹوک انداز میں افغانستان کے حکمرانوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اب فو نے اقوام متحدہ کی ان رپورٹس کا بھی حوالہ دیا جس میں اور کہا کہ ہم افغان فریق سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کے سنگین خطرات کو تسلیم کرے، علاقائی ممالک کے ساتھ انسداد دہشت گردی میں تعاون کو مضبوط کرے اور افغان سرزمین سے سرگرم تمام دہشت گرد قوتوں کا پرعزم طریقے سے خاتمہ کرے۔ اب اقوام متحدہ کی یہ رپورٹیں فروری میں جاری ہوئی تھیں اور اس میں ٹی ٹی پی، ای ٹی آئی ایم، آئی ایم یو، ان سب کا ذکر کیا گیا تھا، بلکہ اس میں تو کہا گیا تھا کیونکہ 7,000 کے قریب ٹی ٹی پی کے لوگ اور باقی 3,500 قریب دوسرے گروہوں سے تعلق ہے ان کا، اور ای ٹی آئی ایم چین کے لیے خصوصی تشویش کا باعث ہے کیونکہ یہ وہ تنظیم ہے جس کو چین کہتا ہے کہ یہ دوسری طاقتوں کا ایک سہولت کار، اعلی کار گروہ ہے، دہشت گرد گروہ ہے، اور شنجیانگ میں علیحدگی پسندوں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی نمائندہ نے بھی افغانستان سے دہشت گردی کے ممکنہ خطرے کو عالمی برادری کے لیے اہم مسئلہ قرار دیا۔ امریکی مندوب کے ساتھ ساتھ روسی مندوب نے بھی سیکورٹی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان میں داعش کی موجودگی پر تشویش ظاہر کی اور نیٹو کے ترک کردہ ہتھیاروں کے غیر واضح انجام پر بھی سوال اٹھایا۔ کچھ ایسی ہی باتیں برطانوی وزیر مملکت جو ہیں بیرونس اسمتھ آف مالورن نے بھی کہیں اور تشویش کا اظہار کیا کہ وہاں خواتین اور عام لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ افغانستان کو $200 ملین سے زیادہ کی امداد برطانیہ دینا چاہتا ہے، لیکن افغان حکام نے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کو بھی روکا ہوا ہے پاکستان اور پاکستان کے ساتھ کشیدگی کے باعث، اور یہ کہ افغانستان میں کوئی 22 ملین یعنی 2 کروڑ افراد اب بھی شدید انسانی امداد کے محتاج ہیں۔ تو اس طرح وہ تمام باتیں جو کہ پاکستان کرتا رہا ہے، انہی باتوں کا اعادہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں روسی، امریکی، برطانوی مندوب اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے تو ظاہر ہے یہی باتیں کرنی تھیں، لیکن جتنے بھی علاقائی ممالک ہیں ان سب نے، چین سمیت، اور چین نے تو پہلی مرتبہ بڑے کھل کے بات کی۔ تو اب پاکستان کے ساتھ جو موجودہ تنازع ہے افغانستان کا، اس کی بھی جو کڑیاں ہیں وہ ان پناہ گاہوں سے ملتی ہیں جن کا ذکر اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بھی کیا گیا ہے، جو کہ ٹی ٹی پی جہاں پہ موجود ہے، آرار الہند جیسے گروپ ہیں، اور اگرچہ گزشتہ سال اکتوبر میں سرحد بند کرنے کے بعد دہشت گرد حملوں میں کچھ کمی آئی تھی دسمبر تک، لیکن حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے گزشتہ 10 ہفتوں کے دوران جس قدر واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے، اس کی وجہ سے وہ کوئی 10% اضافہ ہوا ہے دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے ہلاکتوں میں، جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ اگر سرحد بند بھی ہو گئی ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑا ہے دہشت گردی کے واقعات پہ، اسی تواتر کے ساتھ ہوئے ہیں، انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ جب بھی پاکستان کی طرف سے فضائی حملے ہوتے ہیں ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پہ، تو اس طرف سے حملوں میں کچھ کمی ضرور آ جاتی ہے۔ اب ترکی، برطانیہ، چین سب کہہ رہے ہیں پاکستان کو کہ یہ حملے روک دیں اور بات چیت کا رستہ اختیار کریں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نے بھی ایک لکیر کھینچ دی ہوئی ہے کہ جب تک ٹی ٹی پی کے مسئلے پہ کوئی پیش رفت سامنے نظر نہیں آئے گی، اس وقت تک ان لوگوں کا تحقق جاری رکھا جائے گا جو کہ سرحد پار سے آ کے پاکستان میں عام عوام کو، سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ پاکستان نے اس کے ساتھ ساتھ ایک متبادل
ٹرانزٹ روٹ پہ بھی کام کر رہا ہے تاکہ چین شنجیانگ کے رستے وسطی ایشیا تک ایک نئی راہداری بنائی جائے جب تک، اور اسی وجہ سے افغانستان کے ساتھ بارڈر کو بند ہوئے 5 مہینے کا سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے، جو تاثر مل رہا ہے کہ یہ بارڈر اب نہیں کھولے جائے گا، کیونکہ پاکستان کے حکام کے مطابق اس سے پہلے ہم نے بہت رعایتیں دی ہیں، ابھی بھی افغانستان کے ساتھ باہمی اعتماد کے کافی اقدامات کیے ہیں، لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں میرے خیال چین کو بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ جب تک دہشت گردی کے مسئلے پہ کوئی ٹھوس اقدامات افغانستان کی حکومت نہیں کرے گی، اس وقت تک پالیسی یہی رہے گی کہ جب ادھر اگر حملے ہوں گے، ادھر سے ڈرون حملے ہوں گے یا پھر دہشت گردی کے واقعات ہوں گے، تو پھر یہاں سے بھی جواب ضرور جائے گا۔ یہ سلسلہ لگتا ہے کہ ابھی کچھ عرصہ جاری رہے گا، اور یہ بھی ایک اور بھی سلسلہ ہے کہ اگرچہ بارڈر بند ہے، مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ حملوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کو افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہوں کے خلاف ٹھوس کارروائی کرنے کے لیے اور کوئی ایک مختلف، ایک غیر متشدد رستہ بھی اختیار کرنا پڑے گا، ایسی حکمت عملی جس سے طاقت کے استعمال کے ساتھ ساتھ دوسرے فریق کو بات چیت پہ بھی اور ٹھوس اقدامات پہ مجبور بھی کیا جائے۔ اس تمام صورتحال میں یہ بھی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ چین کے خصوصی نمائندے وی شیاؤ ینگ، یعنی جو افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے ہیں، وہ اس وقت اس خطے میں موجود ہے، افغانوں کے ساتھ بھی انہوں نے بات کی ہے، پاکستان میں بھی انہوں نے مذاکرات ختم کر کے وہ ہفتے کے روز واپس گئے ہیں، اور اب سوال یہ ہے کہ کیا یو شیاؤ ینگ یعنی چین کے خصوصی نمائندے جو مصالحتی کوششیں کر رہے ہیں، کیا وہ طالبان کو اپنے موقف سے ٹی ٹی پی کے حوالے سے یا ای ٹی آئی ایم کے حوالے سے اپنے موقف سے وہ ہٹا سکیں گے؟ کیونکہ چین پاکستان دونوں کا یہ موقف ہے کہ یہ دہشت گرد گروہ ہیں، جبکہ افغان طالبان کہتے ہیں کہ جہاد میں انہوں نے افغان طالبان کا بڑا ساتھ دیا تھا، وہ ان کے نظریاتی دوست ہیں، نظریاتی پارٹنر ہیں، ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ بھی مسئلہ یہ بھی سوال ہے کہ کیا سلامتی کونسل کا متفقہ موقف، تقریباً تمام ممالک نے افغانستان کے حوالے سے خواتین، انسانی حقوق اور دہشت گردی کے حوالے سے ایک ہی موقف اپنایا ہے، تو کیا اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ نے افغانستان کو ڈیزگنیٹ کیا ہے، قرار دیا ہے کہ ریاستی سرپرستی میں غیر قانونی حراست کا مرتکب ملک ہے افغانستان، تو کیا اس تمام باتوں کے بعد اسلامی امارات کی جو اس وقت اعلیٰ ترین قیادت ہے وہ اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی کرے گی؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ کچھ ایسا موقف اختیار کیا جائے، ایسا کام کیا جائے کہ اگر آپ بین الاقوامی برادری سے امداد کی توقع رکھتے ہیں، تعاون کی توقع رکھتے ہیں ایک ذمہ دار ملک کے طور پہ، کیونکہ یہ اب ملیشیا تو نہیں ہے افغان طالبان، بلکہ باقاعدہ ایک حکومت ہے جس کے باعث اس ملک میں امن بھی آیا ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کافی امن بحال ہوا ہے، چوری چکاری کم ہوئی ہے، لیکن بہرحال اگر بین الاقوامی برادری کا حصہ افغانستان نے رہنا ہے تو اس کا تقاضا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بین الاقوامی برادری کے خاص طور پہ وہ ممالک جو کہ آپ کے ارد گرد ہیں، ان کی کچھ خواہشات ہیں، کچھ مطالبات ہیں، وہ مطالبے پورے کیے بغیر بڑا مشکل ہے کہ پاکستان جیسے یا چین جیسے ملک کو اپنے موقف سے پیچھے رکھنا، یعنی کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، بین الریاستی تعلقات، محض اسلامی بھائی چارہ، قبائلی روایات، یہ ساری باتیں پرانی ہو گئی ہیں، تمام ریاستیں اپنے اپنے ضروریات کے مطابق، مفادات کے مطابق اپنی خارجہ پالیسی کا تعین کرتی ہیں، طالبان بھی یہی کر رہے ہیں، پاکستان بھی یہی کرتا ہے، اور پھر بین الریاستی تعلقات کے لیے درمیانی راستہ تلاش کیا جاتا ہے ایک دوسرے کی ضروریات اور مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور آخر میں یہی بات ہے کہ جو ہم نے سنا ہے کہ باگرام جو 50-55 کلومیٹر دور باہر ہے شمال میں دارالحکومت کابل کے، وہاں پہ پاکستان نے جس انداز میں بمباری کی ہے، یہ بتایا جاتا ہے، واللہ عالم اس میں کس حد تک سچائی ہے، کہ وہاں پہ افغان طالبان نے غیر ملکی مشیروں کی مدد سے کوئی ڈرون بنانے
کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، اور ابھی جو اسلام آباد میں جو ڈرون محفوظ طور پہ اترا ہے، یعنی شاید اس کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا اور اس کا بارود بھی نہیں پھٹا، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں بن رہے ہیں، اور آیا وہ ڈرون جو کہ باگرام ایئرپورٹ پہ کھڑے تھے، بالکل، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے امریکیوں کا فوجی اڈہ تھا، تو وہ ڈرون جو وہاں پہ موجود تھے، کیا یہ وہی ڈرون تھا یا پھر وہاں پہ کس قسم کے ڈرونز تھے؟ اور جس طرح پاکستان اور بھارت کے درمیان مئی 2025 میں ڈرونز کے ذریعے بھی تبادلہ ہوا تھا، ڈرونز کا تبادلہ ہوا تھا، کیا پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی ایک ڈرون جنگ شروع ہو گئی ہے جو کہ اب خاصے عرصے تک جاری رہ سکتی ہے، اس وقت تک جب تک پاکستان، چین، روس اور اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے دوسرے ارکان کو اس بات کا یہ یقین نہ ہو جائے، یہ باور نہ ہو جائے کہ واقعی افغان طالبان دہشت گردی کے خلاف اپنی کمٹمنٹ پوری کرتے ہوئے ان تمام گروہوں کے خلاف مؤثر اقدامات کر رہے ہیں جو مختلف علاقائی ممالک کے لیے اور علاقے میں امن کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔